ہوا منیم کی، چمن دہر میں چلتی ہے ہوا منیم کی۔ بڑا ہی خوبصورت کلام نعت کا بھی اور منقبت کا بھی آپ سماعت کر رہے تھے، اور بہت ہی مانوس ہو کے سن رہے تھے اور جما کے سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جمائے رکھو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اور عبادت میں کیوں رہتے ہیں؟ یریدون وجہ، اس لیے رہتے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر سکے۔ اور اس طرح جماؤ اپنے آپ کو، اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تمہاری آنکھیں بھی پھرے نہیں۔ جب ادھر جھک جائے، جب آنکھیں مڑ جائے تو اسی طرف آنکھیں ہو کر رہ جائے، کسی دوسری جانب مڑنے کا نام نہ پیدا ہو، سوال نہ پیدا ہو۔ اس طرح اپنی توجہ کو لگا کے، توجہ کو مبذول کر کے رکھو۔ اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ بزرگوں نے بیان کیا ہے اپنے کتابوں میں کہ یہ جو بار بار حکم دیا گیا، اپنے آپ کو ملا کر رکھو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو بزرگوں سے جوڑ کے رکھو، ملا کے رکھو۔ کیوں رکھو؟ اس کا بڑا فائدہ ہے، اور اس فائدے کو سمجھایا ہے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ ایک تختہ، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب پانی پر رکھا جائے، پانی کی سطح پہ، تو وہ ڈوبتا نہیں ہے، تیرتا ہے۔ تختہ پانی کی سطح پر ڈالنے سے ڈوبتا نہیں ہے، تختہ تیرتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ایک کانٹی پانی میں ڈالی جائے تو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کی خاصیت، اس کی فطرت یہ ہے کہ جب اسے آپ پانی کی سطح پر رکھیں گے تو وہ پانی کی سطح پر رکے گی نہیں، بلکہ پانی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن اسی کانٹی کو، اسی کیل کو اگر آپ تختے کے ساتھ ملا کر ضم کر دیں، ٹھوک دیں، اور اس کے بعد اس تختے کو پانی کی سطح پہ رکھیں تو تختہ تو پہلے سے تیر رہا تھا، وہ کانٹی جو اس کے ساتھ مل گئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ تیر جائے گی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو ان نیک لوگوں کی بارگاہ میں لگاؤ، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو مانوس کرو، ان کی صحبت سے انسیت پیدا کرو، ان کی صحبت سے جن کا دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے۔ وہ اپنا دن اور رات خدا تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ آج جس ذات گرامی کا مبارک عرس منانے کے لیے اور جن کو یاد کرنے کے لیے خصوصاً ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کے شب و روز کا حال بھی یہی تھا، بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، کہ وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگایا کرتے تھے۔ اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور روحانی فیضان کا بھی جو یہ اثر ہے کہ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی آپ کا فیضان نظروں سے دیکھا جاتا ہے، فیضان نظر آتا ہے، اور دنیا بھر سے لوگ کھینچے ہوئے اس میتن گھاٹ کی طرف چلے آتے ہیں۔ بھلا کون سی چیز ہے جو اس چھوٹے سے علاقے کی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے، لوگوں کو بلاتی ہے کہ لوگ بڑے بڑے شہروں سے اور بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے
ایسی ذات کی طرف جس کے پاس بہت بڑا دولت کا سرمایہ نہیں تھا. آج کیا بات ہے کہ اس ذات گرامی کے نام پر لوگ سمٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. امیر بھی آ رہے ہیں, غریب بھی آ رہے ہیں, کالے بھی آ رہے ہیں, گورے بھی آ رہے ہیں. ہر طرح کا انسان اس متن گھاٹ کی طرف سمٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی لیے سمٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کان اللہ لہو, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کسی کا ہو جائے تو پھر وہ کون سی مخلوق ہے جو اس کے در پر دوڑ کر حاضری کر دے. آج ہم اور آپ حاضری دینے کے لیے مچلتے رہتے ہیں, اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے یہاں نہ آ سکے, ان کا دل بھی مچل رہا ہے. کچھ لوگ لائیو دیکھ رہے ہوں گے اور وہیں سے اپنی کسی طرح اس سعادت سے حصہ پا رہے ہوں گے کہ چلو ہم اگرچہ کسی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے مگر دور سے دیکھ کر کے ہی اس کے فیضان کو حاصل کریں. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقبولیت عطا فرماتا ہے تو اس طرح مقبولیت عطا فرماتا ہے کہ ہر خاص و عام اس کی طرف سمٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا